سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت بزم پاک کے انعقاد اور اہتمام پر کہ جو ایک انتہائی خوبصورت خوشی کے اظہار میں سجائی گئی ہے۔ شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے دولہے بھیا احسن صاحب اور ان کے والد گرامی شہزاد صاحب، اور ہمارے فیصل بھائی جو کہ ماشاءاللہ دونوں اطراف میں ہی اس خوبصورت محفل کو، اس پروگرام کو مینیج کر رہے ہیں۔ دلہن کے والد گرامی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں مبارکباد دوں، خوشی کا اظہار کروں، یا پھر ایک ماں کے بچھڑنے کا افسوس کروں، ایک جنت کے باب کے بند ہونے کا دکھ کروں ان سے۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا جب مجھے پتہ چلا ہمارے حضرت علامہ مدثر صاحب کے تھرو کہ فیصل صاحب کی امی اس دنیا سے چند روز پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات میں بے حساب بلندیاں عطا فرمائے۔ شکر گزار ہوں بھائی علامہ مدثر صاحب کا کہ جنہوں نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے رابطہ فرمایا اور اس خوبصورت محفل میں مجھے بلانے کے لیے انہوں نے پوری وفاداری سے ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دی ہے، رابطے رکھے اور سارے معاملات آنے جانے کے اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور مجھے سب سے اچھی بات جو لگی، میں ابھی جب انٹر ہوا، کہ یہ ایک جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت ثنا خوان بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو دین کی باتوں کا علم بھی دے رہے تھے۔ وہ لمحہ فکریہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہمیں فکر نہیں ہوتی، وہ لمحات کہ جس میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آقا کی محفل میں آ کے، ہم اکثر ادھر ادھر گفتگو کر کے اپنی توجہات کو بانٹ کے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی محفل میں آیا کریں، بھلے شادی کی خوشی کی محفل ہو، کسی کے غم کی محفل ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، یہ سوچا کریں کہ ذکر تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے، ذکر تو ہمارے آقا کا ہو رہا ہے۔ اور آج اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سن کر کوئی ایک سنت پہ عمل کر گئے تو میرے حضور نے اسے بشارت دی ہے۔ شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ وقت آئے گا جب لوگ میری سنتوں کو ترک کر چکے ہوں گے، اس دور میں اگر میرے امتی نے کسی ایک سنت کو زندہ کیا، کہہ دیں سبحان اللہ، کسی ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے، 100 شہیدوں کا۔ اور ایک شہید کا مرتبہ تو آپ جانتے ہیں کہ خون کا قطرہ بھی زمین پہ گرتا نہیں، کہ اللہ جنت میں محلات دکھا دیتا ہے، اس کے رتبے اور مقام اس کو معرفت الہی سے پتہ چل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے فیصل بھائی کو اللہ ان کی پوری فیملی کو صبر جمیل دے۔ میں بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ان کے اس عمل کو، کہ بھلے یہ ایک ظاہری بات ہے کہ بڑا افسردگی کا مقام تھا، ایک ماں کا چلے جانا، اندر سے کلیجہ ہل جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ جب ماں جاتی ہے تو
کس طرح دل چیرا جاتا ہے. لیکن ہمارے فیصل صاحب نے اور شہزاد صاحب نے اس سنت نکاح کو ادا کرنے کی یہ جو خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے، جو ارادہ کیا تھا اس کو ملتوی نہیں کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل اس ماں جی کے نام ہے، اس عظیم ہستی کے نام ہے کہ جس نے بچپن سے بھائی فیصل کو عشق مصطفیٰ کی گڑتی ڈالی ہے. عشق مصطفیٰ کی، ہم تو پنجابی میں گٹی ڈالنا کہتے ہیں. اولاد نیک ہو تو سب کہتے ہیں کہ یار اس کو گڑتی کس نے ڈالی ہے. اولاد جو ہے وہ شرارتیں کرتی ہو اور نیکیوں سے دور ہو، تب بھی پوچھا جاتا ہے یار کس نے اس کو گڑتی ڈالی ہے، کس کی گٹی ہے اس کو. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ماں کو بھی کہ جس نے بچپن سے ایسا عاشق رسول بنایا بھائی فیصل کو، اور ایسی تربیت فرمائی ہے کہ آج یہ ان کے جانے کے بعد بھی اگر کر رہے ہیں تو مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. تو وقت چونکہ خاصا ہو چکا ہے اور آپ نے کافی سارے ثناخانوں کو بھی ماشاءاللہ سنا ہے. میرے سامنے پوسٹر آیا تھا، کافی سارے اس میں دوست تھے. تو بہرحال زیادہ آپ کے اور کھانے کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. آپ بڑی محبت سے بیٹھے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں جتنے احباب بھی ہیں سارے، آج دیکھیں ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں. سنا ہے آپ نے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں ادھر ہیں، مائیں سانجھی ہوتی ہیں. جو ماں کی ممتا کی محبت ہے نا وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. آپ یقین مانیں کہ لنڈن میں نے ایسی کانفرنسز بھی اٹینڈ کی ہیں جہاں پہ غیر مسلم بھی بیٹھے تھے. جب میں نے ماں کی شان پڑھی تو ان کے کلیجے بھی تڑپ اٹھے، وہ بھی رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ احمد رضا صاحب، ماں کی ہستی اللہ نے بنائی ایسی ہے. آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، انسانوں کی بات کرتے ہیں، اگر بچہ تکلیف میں ہو تو جانور کی ماں بھی تڑپ اٹھتی ہے. ماں کا یہ اللہ نے دل عطا کیا ہے، ایسی تڑپ اس کے دل میں عطا کی ہے. تو آج جتنے احباب آئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک ماں کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہ ہماری جن کی مائیں سلامت ہیں، جتنی مائیں سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سایہ سے تو عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے. اور جن کے والدین میں سے کوئی بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. محبت ذوق اور شوق کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام ایصال ثواب کی نیت سے تمام احباب ذرا آقا کی بارگاہ میں پیش کر لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا بھئی آواز نہیں آ رہی، ذرا اونچی آواز سے پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا. بھائی فیصل کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فیصل صاحب اگر ذرا کچھ اہتمام اور انتظام میں ہوں گے، اگر وہ تشریف لے آئیں قریب تو اچھا ہو جائے گا. میں بھائی فیصل کے دل کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں کہ بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں. ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا. لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں چند یادیں جو میں نے کعبۃ اللہ میں الحمدللہ مطاف میں اللہ کے گھر میں گزاری. آپ کو بھی یاد آ جائیں گی جب میں کہوں گا کہ آپ کی جب نظر کعبے پہ پڑی ہوگی تو آپ کے لبوں سے بے ساختہ یہ نکل آئی ہوگی بات کہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما کہ تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما کہ تجھ کو میرے مصطفیٰ سوچو چوما کہ تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں ذکر کر رہا ہوں حجر اسود کا ایک پنجابی کا قطعہ پیش کروں لاہور سے لایا ہوں آپ کے لیے پیش کروں. ہاں جی داتا صاحب کی نگری سے لایا ہوں پیش کروں. بھئی ایسے تو میں نہیں سناؤں گا. ہاں اور نیچے بیٹھنے والے کہتے رہے سبحان اللہ. ہمارے بھائی کیمرہ مین اللہ سلامت رکھے یہ ان کی بیچاروں کی ڈیوٹی ہے یہاں سامنے کھڑے ہیں ورنہ جو پیچھے اب آپ بیٹھے ہیں اگر ان کے ساتھ میرا آئی کانٹیکٹ کریٹ ہو جائے تو وہ بھی ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. یہاں بائیں ہاتھ والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ. تو میں ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں جو کہ داتا صاحب کی نگری سے لے کر آیا ہوں اور ابھی حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں سلام تھوڑی دیر پہلے پیش کرنے کی سعادت ملی تو وہاں بھی داتا صاحب کا ایک ادنا سا فقیر ہونے کے ناطے سلام پیش کر کے داتا صاحب کی بارگاہ سے آپ کے لیے ایک پیارا سا ایک پھول جیسا قطعہ لایا ہوں. بات ہو رہی ہے حجر اسود کی, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ذہن میں رکھنا بلکہ میرے ساتھ شامل ہو جانا ہے. اے حجر اسود تیرا مقدر, اے حجر اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر حجر
اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا حجر اسود نو کسے سوال کیتا. اچھا آپ نے بھی کہنا میرے ساتھ, حجر اسود نو کسے سوال کیتا, حجر اسود نو کسے سوال کیتا, کوئی تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے, تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینو گھر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا, حجر اسود نے موڑ جواب دیتا, تسی بھی جواب دے ہو. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا, میری شان بھی سب تو اعلیٰ ہے, میری شان بھی سب تو اعلیٰ ہے, میں نو ساری دنیا تاں چم دی, اوے میں نو چم گیا کملی والا ہے, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. ہے حجر اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مصرع میں بولوں گا اور ایک مصرع آپ بولیں گے. مسافر ہوں, دعا کر رہا ہوں کہ مولا اگر آپ کے لبوں سے یہ مصرع نکل آیا نا کہ کیا بات مولا, یہ مصرع نکل آیا تو اللہ آپ کو, اللہ تو مختار کائنات ہے نا, مختار کل ہے, وہ چاہے تو آپ کو اگلے دن بھی اپنے حرم کی زیارت کروا سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو میں دعا کر رہا ہوں مولا جو بندہ کہہ دینا کیا بات مولا, مولا تجھے تیری کبریائی کا واسطہ, اسے 2021 ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے کعبے کی زیارت کروا دینا. اللہم آمین. دیکھتا ہوں کس کا لب خاموش رہتا ہے, محروم رہتا ہے, اور کون میرے ساتھ مل کے کہتا ہے تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا. ہر سال کر دے آنا مقدر, ہر سال کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ ابھی تک جو ہے وہ جو بائیں طرف میرے دل والی سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں نا ان کے نمبر زیادہ ہو رہے ہیں سبحان اللہ میں ہیں, وہ یہ ذرا جھوم کے کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ. اہل خانہ کی طرف سے کچھ فرمائشیں ہیں, اور سب سے پہلے وہ فرمائش, جب لوگ اکثر محفلوں میں سبحان اللہ بولنے سے قاصر ہوں اور ان کو یاد نہ ہو کہ محفل میں کرنے کیا آئے ہیں, کہنے کیا آئے ہیں, تو اکثر میں یہ کلام شروع کر لیتا ہوں. یہاں تو اہل خانہ نے فرمائش کر دی ہے تو ایک مصرع پڑھ کے آپ کی سبحان اللہ کا والیوم دیکھ لوں گا کون اونچی آواز سے سبحان اللہ کی صدا لگاتا ہے. ماشاءاللہ جی دولہے بھائی ابھی آ گئے ہیں, احسن بھائی,
اور فیصل بھائی آئے کہ نہیں آئے؟ فیصل بھائی پیچھے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ. بڑی چاہیے فیصل بھائی. بلا لیں آج کی ڈیٹ میں آج ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ خوشی ہوئی. اللہ اس شریعت کا، اس سنت مبارکہ کا میرے اس بھائی کو ہمیشہ پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس داڑھی کے اندر ایک چیز انسان پوشیدہ رکھتا ہے جو کہ شادی کے بعد کھل کے سامنے آتی ہے. جو میرے حضور نے فرمایا، ہم کہتے ہیں نا یار دولہے کی داڑھی ہے، سنت مبارکہ کا پابند ہے، سنت کو قائم کرنے والا ہے، تو اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، اس کی عادتیں بھی اچھی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا خیارکم حاسنکم اخلاقاً، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی میں بہترین اخلاقی تعلق بھی قائم فرمایا. جہاں زواجی تعلق قائم ہوا ہے وہاں اخلاقی تعلق بھی بہت اچھا قائم و دائم فرمایا. سبحان اللہ. فیصل بھائی اللہ سلامت رکھے. میں وہ نعت شریف آپ کو کہہ رہا تھا کہ سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے اور کلام میں شروع کر رہا ہوں. ایک مصرع پڑھ کے میں دیکھ لوں گا کس کس کی پسندیدہ یہ نعت ہے. ہاں تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم. تیرے گن اور یہ لب طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا، تو جام ہو جا، تو جام ہو جا، تو جام ہو جا، تو جام ہو جا. الہام جام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا، الہام جام ہے تیرا نوری امام ہے تیرا. منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین. تو جام ہو جا، 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 تو جام ہو جا. انفارچونیٹلی بہت سے لوگوں کو تو کجا من کجا کا معنی نہیں پتا، میننگ نہیں پتا کہ اس پیاری سی نعت کا جو ٹائٹل ہے تو کجا من کجا، اس کا مطلب کیا ہے. تو مطلب میں بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ آپ کہہ دیں. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، میرے آقا تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، میرے آقا
تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں میرے ڈھولا تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں جت جو میں ہاری تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں میرے آقا تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں پیر مہر علی نے کیا کہا مکھ چند بدن شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدن شاشانی مکھ چند بدن شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کلی ظلف دیکھ مستانی مخمور عقیقت مدبری اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا جانا کہ جان جہانا سچ آنکھ ست رب دی میں شانا شان جس شان تو شانہ شب بڑی سبحان اللہ اجمل سبحان اللہ اجمل کاما احسن کاما اکمل مالا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیا کتھے جاڑیاں تو کو جام ہو جا 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 ہو جا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھام دے آئے تیرا تصور مجھے تھام دے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی بھائی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی بھائی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یوں تو یوسف بھی عیسیٰ بھی موسیٰ بھی ہے اور میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی بھائی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی کوئی کسی کا کوئی کسی کا کوئی کسی کا اور میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو
تو جام ہو جا انوار باندھے ہوئے تو ہے گرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے تو ہے گرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے عشق تو میں تیرے چار سو سامائے عشق تو میں تیرے چار سو سامائے عشق تو میں تیرے چار سو اثر میں دعا تو کو جام ہو جا تو جام ہو جا تو جام ہو جا تو جا وہ نعت شریف میری الحمدللہ جو کہ بلا مبالغہ تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، جہاں دنیا میں انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں بہت سارے آپ کو ویوز کی جنگ دیکھنے کو ملتی ہے، یار فلانی ویڈیو آئی یار اس نے اتنے ویوز لے لیے اتنے دنوں میں، تو آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی نعت کے ویوز بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور آقا کی نعت کو سننے والے بھی پوری دنیا میں بہت بڑے عاشق موجود ہیں۔ الحمدللہ جو نعت شریف پڑھنے لگا ہوں، بلکہ دو نعتیں، ایک نعت شریف جو کہ ہمارے بھائی آپ کا عامر بھائی، یہ بھی بڑے ماشاءاللہ پیارے بھائی ہیں، اور مجھے بڑی محبت سے انہوں نے ریسیو کیا اور رابطے میں بھی رہے ماشاءاللہ۔ تو بھائی عامر نے مجھے کہا اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینہ دیکھو، اس نعت کے ماشاءاللہ نیئرلی 2.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ الحمدللہ ویوز ہونے والے ہیں الحمدللہ۔ اور ایک اور نعت جو پیش کروں گا کہ میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، اس نعت کے ماشاءاللہ 3.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ویوز الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی حضور کی نعت کا صدقہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل لوگ انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں، یقین مانیے اس انٹرٹینمنٹ میں اتنا سکون نہیں جتنا سکون حضور کی نعت میں ہے، جتنا سکون آقا کی نعت میں ہے۔ تو پیش کر رہا ہوں، بہت آپ اٹیچ کروا دیں ان کا کوئی اگر ہے تو ان کے ساتھ کروا لیں، تو بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا کلام۔ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ ایک میرے مولا، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ ایک میرے مولا، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ ایک میرے مولا، اب تو بس ایک دھن ہے۔ مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، پیروں میروں ڈاٹا کا قریب آقا، بول میرے زین اٹھ کے میں آمدان میرے پیر نہیں، اسامی سے ڈیرا تے تو بڑی دور لالیا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو میرے بانیاں اب تو بس ایک
ہے مدینہ ایک کس کی دھن ہے اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھ سارے بولو اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک دھن ہے یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں آپ کو مدینہ شریف لے جائے مدینہ شریف کے بعد آپ کو کوئی ہاتھ تھام کے آقا کے قدموں میں لے جانا اور کہے کہ دیکھو گنبد خضرا آ گیا نظریں تو اٹھاؤ تو اس کو یہ کہہ دینا کہ میں کہاں ہوں لوگوں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں میں کہاں ہوں لوگوں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں دل جو سمجھ لے تو میں پھر گم بد خضرا دیکھوں دل جو سمجھ لے تو میں پھر گم بد خضرا دیکھوں دل جو سمجھ لے تو میں پھر گم بد خضرا دیکھوں اب تو بس ایک دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے بلکہ یوں بھی کہیں زیادہ اچھا لگے گا کہ میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھ میرے مولا اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک دھن ہے کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کہ صبح کعبے میں ہو تو صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک دھن ہے
بے شک بے شک بے شک لو میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے مجھے روضہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے پر اس وقت بھی ان گلیوں میں اس وقت بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی مہکتی ہے وہ راہیں بہت بڑا مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے مجھے ان گلی کوچوں ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے ترستی ہے میری آنکھیں ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے یہاں تو اللہ نے گھر عطا فرمایا میرے حضور کے فرمان پاک کا حصہ ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا میں اللہ نے اپنا گھر عطا فرمایا میرے بائیں بھی علامہ صاحب بیٹھے ہیں دائیں شاہ صاحب بیٹھے ہیں آپ تصدیق کروا سکتے ہیں حضور نے اسے خوش نصیب کہا ہے آئے ہائے بات ہو رہی ہے مدینہ شریف کی اللہ اتنا انتظار ہو گیا اتنی دیر ہو گئی اب ہمیں مدینہ پاک میں اپنا گھر عطا فرما دے اپنا پکا ٹھکانہ عطا فرما دے اور اس کے لیے میری دعا ہے مولا جو بندہ آمین کہہ دے اللہ اس کو اس پاک دھرتی پہ اپنی چھت عطا فرمائے کہ مولا میرا بھی گھر ہو تیرا امت بچھاوے 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 دروازے لکھے آ میرے دروازے لکھے آ نبی پاک دنا ہوئے مولا میرا بھی گھر ہو تیرا
لکھے آ میرے دروازے پہ لکھے آ چارا یارا دنا ہوئے مولا میرا گھر ہوئے تیرا مت چھاؤں ہوئے. اب جن کے ہاتھوں میں 5 انگلیاں سلامت ہیں دونوں ہاتھوں کی وہ 5 انگلیاں بلند کر کے کہے گا کہ میرے دروازے پہ لکھے آ پنجا 12 دنا ہوئے مولا میرا گھر ہوئے تیرا مت چھاؤں ہوئے مولا میرا گھر ہوئے تیرا مت چھاؤں ہوئے. کون نیت کرتا ہے؟ اللہ اکبر. آج نیت کر لو یار، جس کے پاس اپنی چھت نہیں، جو کرائے پہ رہ رہا ہے، یا جس کے پاس چھوٹی جگہ ہے، اللہ حضور کے میلاد کی نیت سے اس کو بڑی جگہ عطا فرمائے جہاں وہ پنجابی چ کہندے نے اپنے ویڑے چ حضور دا میلاد سجائے ہیں، اپنے صحن میں حضور کا میلاد سجائے. تو یہ وعدہ کر لو، ایک ہاتھ اٹھا کے اللہ سے آج وعدہ کر لو کہ مولا تو ہم پہ کرم فرما. ہم آج تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے کر سجائے. میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے کر سجانا. حسن مولا دسترخواں بچھانا ہوا میں جتھے لنگر کواں میں جتھے لنگر کوئی ایسی بھی تھا ہوئے مولا میرا گھر ہوئے تیرا چھاؤں ہوئے مولا میرا گھر ہوئے تیرا چھاؤں ہوئے. میرے دروازے پہ لکھے آ غوث اعظم دا نام ہوئے مولا میرا گھر ہوئے تیرا چھاؤں ہوئے مولا میرا گھر ہوئے تیرا چھاؤں ہوئے. سجائے بیٹھے ہوتے ہیں پنجابی چ کواں تے اڈیک لائے بیٹھے ہوندے نے، اڈیکاں لا کے بیندے نے. وہ اڈیک کیا ہے، وہ آس کیا ہے، وہ امید کیا ہے کہ میرے آقا کے منہ ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بڑی حسرتوں سے بڑی چاہتوں سے بڑی حسرتوں سے بڑی چاہتوں سے سجاتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے. میں ایک شعر سمجھ کے نہیں بلکہ اپنا عقیدہ سمجھ کے پڑھنا. اپنا بولیں یار آپ یہ اپنا عقیدہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. جب شعر سمجھ کے بندہ پڑھتا ہے تو شعر کے حساب سے زور لگاتا ہے، جب عقیدہ سمجھ کے پڑھتا ہے تو عقیدے کے حساب سے زور لگتا ہے. تو میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، کوشش میں بھی کروں گا جتنا سینے میں لاہور سے زور لایا ہوں آج حضور کی شان پہ قربان کروں. آپ نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھروں سے یہاں تک
جتنا ذوق ساتھ لائے ہیں اتنی اونچی آواز سے اس عقیدہ حق پہ آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے، میرے لیے نہیں ہاتھ بلند کرنے، نبی کی عظمت کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ، میرے آنے کی قیمت وصول ہو جائے گی کہ میرا یہ نہ کوئی ہنسی ہے، نعرہ رسالت، میرا یہ ایمان، میرا یہ یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ نہ کوئی ہنسی ہے، نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رک دیکھا کہ جب سے قمر میں، کہ رک دیکھا کہ جب سے قمر میں نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کے منہ مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہو، میرے مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہو، جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا بجت چڑھتے، اللہ وہ پل سے گزر جائے گا بجت چڑھتے، نعرہ نبی کو لگاتے لگاتے قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، تو بے نقبی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانا جنت تو ٹھکانا ہے مگر میرے لیے اس دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم میں کشوں ارے مجھے کراچی والوں سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں پیش
پیش آنی چاہیے. ساری زندگی غلام فرید صابری بھی یہی کہتے رہے اور امجد صابری شہید بھی یہی کہتے رہے. ہر حضور کا ثنا گو ثنا خان بھی یہی کہتا رہا. اب تو آپ کو کہنا چاہیے کہ میں کشو آؤ مدینے چلے 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 مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مدینے چلے اسی مدینے چلے اسی مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے. رنج و علم سب چھٹتے حسنین کے صدقے بچتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو مدینے چلے چشم سقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر جتنے خالی سب جان بھر جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم. دولہا بنا فضل رب سے آج احسن بھائی ہے دولہا بنا فضل رب سے آج احسن بھائی ہے دولہا بنا فضل رب سے آج احسن بھائی ہے دولہا بنا. خوش پھولوں کا حصہ پہ گئے صحرا سجائے دولہا بنا دولہا بنا دولہا بنا. ان کی شادی خانہ آبادی گورتے مصطفیٰ ان کی شادی خانہ آبادی گورتے از پائے موصول برا صدقہ امام احمد رضا از پائے موصول برا صدقہ امام احمد رضا یہ دولہا بنا دولہا بنا. یا الہی دے سعادت حج کی جن کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی جن کو بار بار. مدینے کے مدینے ہر سال جلوے بھی عطا مدینے کے مدینے ہر سال جلوے بھی عطا. یہ دولہا بنا دولہا بنا فضل رب سے آج احسن بھائی ہے دولہا بنا. سونے سے پیارے سے ملنے تو عطا کہہ دیں آمین. یا الہی پیاری سی منیاں بھی عطا واسطہ تجھ کو مدینے مبارک خاک خواہ
کو مدینے کی مبارک خاک کا فضل رب سے آج احسن بھائی دولہا بنا دولہا بنا دولہا بنا ماشاءاللہ جو ان کے کل ہوگا اچھا ان کے ہونے والے جو سسر ہیں فیصل صاحب وہ بھی تشریف لے آئے ہیں دولہے کو پہنائیں ہاں جی اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں عطا فرمائے اور فضل رب سے آج احسن بھائی ہے دولہا بنا فضل رب سے آج احسن بھائی ہے دولہا بنا خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے چہرہ سجائے دولہا بنا دولہا بنا دولہا بنا کی شادی خانہ آبادی گو رب مصطفیٰ ان کی شادی خانہ آبادی گو رب مصطفیٰ ازقائے غوث الورا صدقہ امام محمد رضا یہ دولہا بنا دولہا بنا یہ دولہا بنا فضل رب سے آج احسن بھائی ہے دولہا بنا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو ان میں میرے پیارے خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو ان میں میرے پیارے خدا یہ دولہا بنا دولہا بنا ان کو خوشیاں تو عطا کر دو جہاں میں کبریاں ان کو خوشیاں تو عطا کر دو جہاں میں کبریاں ان پہ رنجو غم نہ چھائے کبھی کالی گھٹا یہ دولہا بنا اور ماشاءاللہ جتنے پھول پڑے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے یہ میں ایک شعر چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے میں کیمرے کو سنا رہا ہوں یہ کیمرے سن لیں دونوں کیمرے یہ میں کیمروں کو سنا رہا ہوں کیونکہ عوام اہل سنت ماشاءاللہ لنگر پہ پہنچ چکی ہے تو میں اس لیے یہ تین کیمرے ایک ہاں تینوں جو ہیں وہ چار کیمروں کو اور ایک سٹل کیمرے کو سنا رہا ہوں کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے وہ میری ماں پیاری ماں ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے ارے پیار کرتا نیازی جو زمانہ مجھ سے
باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام احباب بیٹھ جائیں جو کھانا کھا رہے ہیں. اچھا جی تمام احباب جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کھانے کو جاری رکھیں بس کھانا کھاتے کھاتے کرتے ہوئے آمین کہتے جائیں اور تاکہ ان کا کھانا بھی نہ رکے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی. اے پروردگار جو کچھ بھی کلمہ کلام پڑھا مالک مولا اس تمام کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. آقا علیہ السلام کی پاک اور نورانی اور اوپرور بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل جمیل انبیاء والمرسلین تمام اصحاب تمام صحابیات اور بالخصوص جگر گوشہ رسول سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہہ کی پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. سیدہ کائنات کے طفیل تمام امہات مومنین تمام ازواج مطہرات تمام پنجتن پاک کی بارگاہ میں اصال کرتے ہیں. قبول منظور فرما. اور تمام کے طفیل مالک مولا اسلام کا ثواب بالخصوص بھائی فیصل کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی روح پاک کو اصال کرتے ہیں. قبول منظور فرما. ان کے درجات میں بلندی اور عفت عطا فرما. مالک مولا حاجی عثمان صاحب کی روح پاک کو اصال کرتے ہیں. قبول منظور فرما. حالی ولی چاندی والا مالک مولا حاجی فاروق حاجی حنیف اور حاجی حسن حاجی شاہد فہیم فاروق ہارون ماما اور حاجیانی امینہ اور حاجیانی زلیخا اور مونگی ماسی اور جتنے احباب بھی ہیں مالک مولا سیدہ کائنات کے صدقے مالک مولا تمام کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. مالک مولا تمام کے درجات میں بے حساب بلندیاں عطا فرما. مالک مولا جو آج بھائی ایسن کی مالک مولا شادی خانہ آبادی کی خوشی میں بھائی فیصل ان کے ہونے والے سسر اور ان کے والد گرامی شہزاد صاحب نے یہ خوبصورت تمام کیا ہے. مالک مولا اس کے صدقے ان کی زندگی کو خوشیوں سے مالا مال فرما. ان دونوں فریقین کو محبتیں اور پیار کا گہوارہ بنا. مالک مولا بالخصوص ان کو شادی کے بعد فوراً حرمین شریفین کی بعد اب حاضری عطا فرما. اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرما. بھائی علامہ مدثر قادری صاحب اور ان کے جتنے بھی پورے یہاں پہ ٹیم ممبرز اور جتنے احباب میرے سب کے نام لینا. مالک مولا تو سب کے ناموں سے واقف ہے سب کے کاموں سے واقف ہے. مالک مولا تمام کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میری بھی امی جان کی کامل بخشش و مغفرت فرما. ان کے بھی درجات میں بلندی اور عفت عطا فرما. پروردگار میں پھر سے دعا گو ہوں بھائی احسن اور ہماری بھابھی اور ہماری بہن مالک مولا جو کل اس خوبصورت سنت نکاح کی ادائیگی میں انشاءاللہ پیوست ہو جائیں گے. پروردگار ان کو خوشیوں والی صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما. ان دونوں خاندانوں میں جو یہ بندھن ہونے جا رہا ہے اس کو محبتوں سے ہمیشہ قائم و دائم فرما. پروردگار کسی کا نام رہ گیا تو اس پہ بھی کرم فرما. جس کا نام لیا گیا اس پہ بھی کرم فرما. ہمارے ساؤنڈ والے بھائی ہمارے مووی والے بھائی اور یہاں پہ یہ جو بینکٹ والے ہیں جو جن کی کیٹرنگ ہے پروردگار تمام پہ اپنا خاص رحم و کرم فرما. جب میں کہتا ہوں میرا حال دیکھ غیب سے صدا آتی ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ. مالک مولا قیامت کے دن ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال تھمانا. پروردگار ہم تمام کو ایمان پہ زندگی اور ایمان پہ موت عطا فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو چہرہ وضحا لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد و علی وسلم.